السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ابھی چند روز قبل عرب شریف کے اندر حکومت سعودیہ نے تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس بات کو لے کر پورے وہابیوں دیوبندیوں میں، تبلیغی جماعت والوں میں ایک ہنگامہ برپا ہے، اور اس سے ابھی چند سال چند مہینے پہلے یہی وہابی اور دیوبندی تبلیغی جماعت والے یہ کہتے پھر رہے تھے کہ اسلام مکہ شریف سے پھیلا ہے، اسلام مدینہ شریف سے پھیلا ہے، لاہور سے اور ملتان سے نہیں پھیلا، جیسا کہ ابھی آپ سماعت فرمائیں مولوی طارق جمیل نامی شخص نے یہ بیان کیا ہے۔ حرم شریف میں نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، کہ جی ناندے پیچھے نماز ہوندی نہیں، یہ وابی ہیں۔ یہ دین مدینے سے آیا تھا یا ملتان سے آیا تھا؟ مکے سے آیا تھا یا لاہور سے آیا تھا؟ کیا ظلم و ستم ہے، وہ کس قدر جاہل۔ میں نے خود اپنے کانوں سے ایک کلپ سنا کہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ گستاخ رسول۔ اب میں طارق جمیل صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمت کر کے اپنی بات کو پھر دہرائیں اور یہ کہیں کہ اب تبلیغی جماعت کے تعلق سے لاہور، کراچی، ملتان، دیوبند، بھوپال، لکھنؤ، دہلی سے جو بات کہی جائے اس کو نہ سنیں، اسے نہ مانیں، اس بات کو مانیں جو بات مکہ شریف اور مدینہ شریف سے کہی جا رہی ہے، یعنی اس لیے کہ اسلام وہاں سے پھیلا ہے، اس لیے کہ دین وہاں سے آیا ہے، تو لہٰذا طارق صاحب اعلان کریں کہ جہاں سے اسلام آیا ہے وہیں سے تبلیغی جماعت پر پابندی لگ گئی ہے، لہٰذا اے لوگوں اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی بستیوں میں ان تبلیغی جماعت والوں پر پابندی لگا دو، ان پر بین لگا دو، انہیں آنے نہ دو۔ اس معاملے میں نہ لاہور والوں کی سنو، نہ ملتان والوں کی سنو، نہ دیوبند والوں کی سنو، نہ لکھنؤ والوں کی سنو، نہ دلی والوں کی سنو، اس لیے کہ اسلام مکہ شریف سے آیا ہے، مدینہ شریف سے آیا ہے، لاہور سے نہیں آیا ہے، ملتان سے نہیں آیا ہے، دیوبند سے نہیں آیا ہے، دلی اور بھوپال سے نہیں آیا ہے، لہٰذا وہیں کی سنو۔ تو اب طارق صاحب یہاں بھی وہ بات دہرا دیں تاکہ سمجھ میں آئے، جو کل کہتے تھے، جو کل ان کی بولی تھی، وہی بولی آج بھی ہے۔ اب دوسری بات یہ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ خدا اتنا کمزور ہے کہ اپنے نبی کے گستاخ کو حرم شریف کے اندر، مسجد نبوی کے اندر کھڑا کر دیا ہے۔ ہمارا خدا اتنا کمزور نہیں ہے۔ ان کی کلپ سنیے۔ کیا میرا رب اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ میں تو اپنی مسجد میں اپنے کسی مخالف کو کھڑا نہیں ہونے دیتا ہوں، تسی تے کھلومن دو گے کسی؟ تو میرا رب اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے حبیب کے مصلی پر اسی کے گستاخ کو کھڑا کر دیا۔ اپنے گھر میں حرم بیت اللہ، جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر، وہاں ایسے آدمی کو کھڑا کر دیا جو اللہ کے رسول کا گستاخ ہے۔ تو اب طارق صاحب اس وقت کے بارے میں کیا کہیں گے جب خاص خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے؟ تو کیا یہ کہنے کی ہمت کریں گے کہ اس وقت خدا کمزور تھا معاذ اللہ رب العالمین؟
کیا یہ کہنے کی ہمت کریں گے کہ جس وقت یزید کی طرف سے یزید نے خانہ کعبہ کے غلاف میں آگ لگوائی اس وقت خدا کمزور تھا معاذ اللہ رب العالمین؟ جس وقت یزید نے اپنے لشکریوں پر مسجد مدینہ طیبہ کی پاک دامن عورتوں کو حلال کر دیا تھا، کیا اس وقت خدا کمزور تھا معاذ اللہ رب العالمین؟ کیا یہ کہنے کی ہمت کریں گے کہ مسجد نبوی میں جب یزیدیوں نے 3 دن تک اپنے گھوڑوں کو باندھا تھا، مسجد کی حرمت کو پامال کیا تھا، تو کیا اس وقت خدا کمزور تھا معاذ اللہ رب العالمین؟ یہ جاہلوں جیسی بات کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ حقیقت یہ ہے، بتایا یہ جائے گا امام حرم کا ہو یا امام لاہور کا ہو، امام مدینہ شریف کا ہو یا امام دلی اور بھوپال کا ہو یا ہندوستان اور پاکستان کا ہو، دیکھا یہ جائے گا عقیدہ کیسا ہے، عقیدہ اور ایمان کیا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پر ہے، ما انا علیہ و اصحابی کے مطابق ہے، تب تو اسے امام مانا جائے گا، اس کی اقتداء کی جائے گی۔ اور اگر اس عقیدے سے پھرا ہے معاذ اللہ رب العالمین اور نیا عقیدہ صحابہ اور اہل بیت اور کربلا والوں کے خلاف عقیدہ گڑھ کر کے وہ نیا عقیدہ پھیلاتا ہے، تو اب ایسے عقیدے والوں کے پیچھے نماز ہرگز نہیں ادا کی جائے گی، جیسا کہ ان وہابیوں اور دیوبندیوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین۔ ان وہابیوں کے مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہ ہوگی معاذ اللہ، اور انسان مشرک ہو جائے گا۔ گائے گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی معاذ اللہ۔ گائے گدھے کے خیال کو نبی کے خیال سے بہتر بتایا معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ نہیں دیکھا جائے گا امام کہاں کا ہے، یہ دیکھا جائے گا امام کا عقیدہ کیا ہے۔ تو بنیاد یہ ہے، پڑھا لکھا چہرہ بنا کر کے مولوی کہلا کر کے جاہلوں جیسی بات کرو، یہ زیب نہ۔ حقیقت یہ ہے کہ تم جاہل ہی ہو، اگر جاہل نہ ہوتے تو ایسی بات نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔